مہنگائی کے وار پہ وار شہری ہوئے خوار، جنوبی پنجاب میں مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، گوشت، دودھ سمیت 24 بنیادی اشیاء 16% مہنگی۔ ادارہ شماریات نے ایک ہفتے کی رپورٹ جاری کر دی۔ بہاولپور میں لال مرچ، ہائبرڈ اور دیسی مرچ کی قیمتوں میں 300 روپے فی کلو تک اضافہ۔ رحیمیہ خان میں گندم کی فیمن 2250 روپے تک فروخت۔ انڈے 170 روپے فی درجن میں بکنے لگے۔ لیا میں مرغی کا گوشت 30 روپے اضافے کے ساتھ 250 روپے فی کلو ہو گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے گندم بھی نایاب۔ گندم کی قیمت 2250 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ رحیمیہ خان میں چکی آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ۔ باہر سے گندم نہ پہنچی تو جلد ہی مارکیٹ سے آٹا بھی غائب ہو جائے گا۔ وائس چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عثمان محمود نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ سرگودا میں آٹا مہنگا ہوتے ہی نایاب شہری آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ حاصل پور میں ذخیرہ اندوز مافیا بے لگام، آٹا من مانی قیمتوں پر فروخت کیا جانے لگا۔ شہر کے تمام پوائنٹس پر آٹا نایاب، شہری در بدر بھٹکنے لگے۔ عوام سراپا احتجاج، انتظامیہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، ایکشن لیا جائے۔ شہری انتظامیہ اور حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ اے سی کامران اشرف نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ گرام فروش اور ذخیرہ اندوز ہوشیار، خبردار، ناجائز منافع خوروں کو جرمانہ کرنے کے بجائے جیل بھیجا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خواجہ کا اجلاس میں اعلان۔ پرائس مجسٹریٹ کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ کہا پرائس مجسٹریٹس اپنے دفاتر میں بیٹھنے کے بجائے پرائس چیکنگ کے لیے مارکیٹوں میں جائیں۔ آئندہ ناقص کارکردگی دکھانے والوں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جنوبی پنجاب سے بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی تجاویز مانگی۔ زرعی امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا ہے کہ حکومت جب سے آئی ہے مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جماعت اسلامی سولو فلائٹ لے کر چلے گی۔ مسلم لیگ نون کا مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ ڈی جی خان میں لیگی کارکنان نے کارنر میٹنگ میں 12 اکتوبر کو احتجاجی ریلی کی کال دے دی۔ احتجاج میں عہدیدار اور پارلیمنٹیرینز بھی شرکت کریں گے۔ ریلی میں گاڑیاں، موٹر سائیکل اور پیدل مارچ بھی کیا جائے گا۔ شوگر مافیا کسانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگی۔ کسانوں کو گنے کی مد میں رقم کی عدم منتقلی کا انکشاف۔ محکمہ اینٹی کرپشن حرکت میں آ گئی۔ شاہپور میں نجی شوگر مل سے 3 کروڑ 88 لاکھ روپے کی ریکوری۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن تصور عباس کا کہنا ہے کہ وصول کی گئی رقم کسان بھائیوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا ایک روزہ دورہ بہاولپور۔ کمشنر آصف اقبال چودھری نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے سرکٹ ہاؤس میں ڈویژنل اور زرعی انتظامیہ اور پولیس افسران سے بریفنگ لی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور بہاول نگر کی شرکت۔ آر ٹی او زبیر درشک نے گورنر پنجاب کو ڈویژن بھر میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ جلسے جلوس سیاست کا حصہ ہیں، ہم جلسوں سے خائف نہیں۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پی ٹی آئی رہنما ملک ساجد نواز کے گھر میڈیا سے گفتگو۔ بولے اپوزیشن کے جلسے کورونا کو ہوا دیں گے، مہنگائی کے اصل ذمہ دار ہم نہیں۔ اپوزیشن اکنامک ریکوری کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ قومی اداروں پر تنقید کرنے والے کس کے جھنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں تاجر کنونشن میں تقریب حلف برداری سے خطاب۔ کہا اے ٹی ایف کی پیش رفت مثبت رہی۔ 13 تاریخ کو پیرس میں اجلاس ہوگا جس میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ آلے شریف کی پلیٹیں لندن میں اور چمچے پاکستان میں ہیں۔ مکس اچار پارٹی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سرگودا میں صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن پر وار۔ بولے یہ جیسے مرضی احتجاج کریں، ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ اگر حکومتی اداروں کو نشانہ بنائیں گے تو آئینی حادثوں سے نمٹا جائے گا۔ پرامن احتجاج پر کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ملتان میں آئی جی پنجاب کی جانب سے 68 ایس ڈی پی اوز کے تقرر تبادلے۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد اقبال ایس ڈی پی او حرم گیٹ تعینات۔ ایس ڈی پی او نصر اللہ وڑائچ کو ایس ڈی پی او گلگشت لگا دیا گیا۔ ایس ڈی پی او حرم گیٹ یوسف ہارون ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات۔
SDPO मलिक असलम साबिर, SDPO खैरपुर टामे वाली तैनात, आसिफ रशीद को SDPO सदर बहावलपुर लगा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की नाहली पाबंदी के बावजूद रेत से भरी ट्रालियां शहर में दाखिल होने लगी। शहरी परेशान, कहते हैं थर्मल रोड पर रेत गिरने से अक्सर हादसा होते हैं। ज़िला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका अदारों को नोटिस लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। शहर औलिया को रोशन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुतहरिक स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मंसूबा तेजी से जारी। म्यूनिसिपल ऑफिसर सर्विसेज अब्दुल मजीद कैसरानी का कहना है कि MDA चौक, नेस्टर चौक, सर्किट हाउस रोड समेत दीगर मकामात पर लाइट्स लगा दी गई। शहर के अहम चौराहों पर मजीद लाइट्स नस्ब की जाएंगी। मुल्तान में मैप्को का सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला। मैप्को ने बोर्ड के इजलास में 6 नई सब डिविजन्स की मंजूरी का ऐलान कर दिया। सब डिविजन्स छट्टा, सादिकाबाद, खानेवाल, जंडियाली, बंगला मियां चुनू, शेरशाह सिटी, कादिरपुरा, शाहरुख ने आलम डिवीजन समेत दीगर की मंजूरी दी गई। मुस्तहिक साइलिन को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने का हुकूमती मंसूबा। मुस्तहिक साइलिन के लिए मुख्तस की गई रकम 1 करोड़ 60 लाख रुपए 6 बरस में भी खर्च न की जा सकी। केसेस में पेश होने वाले वकला में 84,88,966 रुपए अदायगियां की गई। 6 साल बाद भी 75,11,034 रुपए के फंड्स मौजूद। मुस्तहिक साइलिन खुद मुफ्त वकील के लिए सेशन जज को दरख्वास्त दे सकते हैं। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए सरगर्म। पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुनरमंदी के कोर्सेज का 5 माह बाद दोबारा आगाज। खुसूसी अफराद को कंप्यूटर ग्राफिक्स, हैंडीक्राफ्ट और व्हील चेयर मेकिंग के कोर्स शुरू हो गए। पानी को जाया होने से बचाने के मंसूबे का आगाज। बहावलपुर में BDA पानी की लीकेज रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाएगी। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुसूसी आगाही कार्ड्स तैयार कर लिए। पैम्फलेट्स और कार्ड्स मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और शहरों में तकसीम किए जाएंगे। चेयरमैन BDA मलिक आमिर ने कहा कि सिर्फ एक बूंद पानी गिरने से माहाना 130 लीटर पानी जाया होता है। मुल्तान में दौलत चौक फवारा भी होगा फाल। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने फवारे की तज़मीन और आयश का ऐलान कर दिया। फवारे मरम्मत का काम मुकम्मल करके जल्द फाल कर दिया जाएगा। फवारे को डेंगू के खतरे के बायस 2 साल कबल बंद कर दिया गया था। मुल्तान में अरसा दराज से खस्ता हाल किला खौना कासिम बाग स्टेडियम की सुनी गई। किला खौना कासिम बाग की तज़मीन और आयश का काम शुरू। DSO अदनान नईम का कहना है कि स्टेडियम की तज़मीन और आयश के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन PHA मुल्तान का ताउन हासिल है। स्टेडियम में जॉगिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। शहर औलिया में रोड होंगे कुशादा, तजावुज़ात का भी होगा खात्मा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर फटक ने तजावुज़ात के खिलाफ फैसला कुन ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। ACCT आबदा फरीद की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील। ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों को मौके पर गिरफ्तार करने और सामान जब्त करने की हिदायत कर दी। लिया में ऑल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस के मुतालबात मंजूर। ऑल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं बशीर कमवीर और मलिक इलाही बख्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 6 अक्टूबर के धरने में हुकूमत ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों का फर्क खत्म किया जाएगा। बहावलपुरियों को कम गैस प्रेशर और लोड शेडिंग से मिलेगा छुटकारा। पुराने और खस्ताहाल सुई गैस पाइपलाइनों को तब्दील करने का काम शुरू कर दिया गया। रीजनल मैनेजर का कहना है कि रीजन भर में 350 किलोमीटर से जायद पाइपलाइन को तब्दील किया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर सुई गैस पाइपलाइन को चंद हफ्तों में मुकम्मल किया जाएगा। सरगोदा में इंतजामिया की नहली यादम दिलचस्पी। 1 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद DHQ टीचिंग अस्पताल में कोरोना लैब को फाल न किया जा सका। CO हेल्थ डॉक्टर समीउल्लाह ने आइंदा हफ्ते लैब फाल करने की यकीन दहानी करा दी। कोट मिठन में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। बस्ती मियानी मॉडल विलेज सुख चैन में लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया से प्लांट फाल करने का मुतालबा। एडमिन ऑफिसर वोकेशनल सेंटर वकास अहमद ख्वाजा का कहना है कि फंड्स में कमी के बायस प्लांट बंद हो गया।
پلانٹ کی بحالی کے لیے جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ بھکر میں انتظامیہ کی عدم توجہی، ریلوے کالونی خستہ حالی کا شکار، بروقت فنڈز نہ ملنے سے کالونی کھنڈر میں تبدیل، کوارٹرز کی بھی ریپیئرنگ نہ ہو سکی، نشئی عمارتوں سے سامان چرانے لگے، رہائشی افراد کا الزام، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لیا میں فوارہ چوک سے بائی پاس اور کوٹھی قریشی تک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کے درمیان جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیاں کھٹارہ بننے سے مالک خسارے سے دوچار، شہریوں کو مشکلات، انتظامیہ سے سڑک کو ازسر نو بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈومیسائل برانچ کی ملتان کچہری سے متیتل منتقلی، شہریوں نے سر پکڑ لیے، کہتے ہیں طالب علموں کو 20 کلومیٹر دور سفر طے کر کے ڈومیسائل بنوانے کے لیے جانا پڑے گا۔ کلرکس بار کا بھی ڈومیسائل برانچ منتقل کرنے کے خلاف احتجاج، فوری طور پر ڈومیسائل برانچ کو کچہری میں فعال کرنے کا مطالبہ۔ اوپن لیٹر پر گاڑیاں رکھنے والے شہری ہو جائیں تیار، 1 نومبر سے گاڑیوں کے ٹرانسفر بائیو میٹرک تصدیق سے کرنے کا فیصلہ، ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان نے شہریوں کو گاڑیاں اپنے نام کرانے کا مشورہ دے دیا۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا نادرا سے معاہدہ خط ہے، کہا 1 نومبر سے سسٹم کو دوبارہ سے فعال کر دیا جائے گا۔ میپکو کانٹریکٹ ملازمین کے لیے اچھی خبر، میپکو نے کانٹریکٹ ملازمین کے کانٹریکٹ میں 1 سال کی توسیع کر دی، مدت ملازمت میں توسیع پر کانٹریکٹ ملازمین خوش ہو گئے۔ یوکرین سے گندم درآمد کرنے کی کوششیں، رحیم یا خان صنعت و تجارت اور پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کا وفد کل یوکرین روانہ ہوگا۔ وفد کی قیادت سابق صدر چیمبر آف کامرس چودھری محمد شفیق کریں گے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس چودھری محمد شفیق نے کہا کہ 60,000 میٹر ٹن گندم خرید کر چھوٹے جہاز کے ذریعے درآمد کرنے کی کوشش ہے۔ 11 ماہ بعد بھی محکمہ ایکسائز بہاولپور میں کورونا کے بعد کام معمول پر نہ آ سکا، اپائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت شہریوں کو شدید مشکلات، محکمہ ایکسائز میں روزانہ کی بنیاد پر صرف 16 شہری کام کروا سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب بھی ٹوکن ٹیکس، وہیکل رجسٹریشن سمیت دیگر ٹیکس کی مد میں وصول کرنے سے محروم۔ ڈائریکٹر ایکسائز کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے احکامات ملتے ہی دفتر میں آپریشنل کام معمول کے مطابق ہوگا۔ ایس پی ظفر گزار نے چیف ٹریفک آفیسر ملتان کے عہدے پر چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ سی ٹی او کی ٹریفک افسران اور وارڈنز کو شہریوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنے کی ہدایت۔ سی ٹی او نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ چیف ٹریفک آفیسر کو دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔